بیرون ملک سے ایک انتہائی پڑھا لکھا لڑکا واپس پاکستان آیا اور اپنے باپ کو، اپنے بھائی کو اور اپنی بھابھی کو مار ڈالا۔ آپ کو اگر میں وجہ بتاؤں گا تو آپ جان کر حیران رہ جائیں گے کہ انسان اس قدر بھی گر سکتا ہے۔ جس طرح کی حرکت اس آدمی نے کی ہے، کراچی کا یہ واقعہ ہے، چند دن پہلے رونما ہوا ایک پروفیسر صاحب سے، نیشنل کالج کے ریٹائرڈ پروفیسر نعمت صاحب، جن کی عمر تقریباً 66-67 سال کے قریب تھی اور وہ 5 وقت کے نمازی تھے، اور اس بدبخت بیٹے نے اپنے باپ کو اس وقت مار دیا جب وہ نماز پڑھ کے گھر میں داخل ہوئے اور دروازے سے جو ہی اندر آئے، میرے پاس الفاظ نہیں ہے، واقعہ آپ کو بتاتا ہوں اور وجہ بھی بتاتا ہوں، پھر آپ کو پتہ چلے گا۔ یہ جناب لڑکا جس کا نام اعجاز ہے، یہ انتہائی پڑھا لکھا آدمی تھا، اور اعلیٰ جو انسٹیٹیوٹس ہوتے ہیں نا وہاں سے، کیونکہ اس کے والد صاحب خود پروفیسر تھے، تو انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی اپنی اولاد کو پڑھانے کے لیے۔ اور دیکھے بعد میں اولاد نے پڑھ لکھ کر باپ کے ساتھ پھر کیا کیا۔ تو یہ بندہ جو اعجاز ہے نا، اس نے خوب MBA کی ڈگری لی اور ٹاپ کے جو یونیورسٹی ہے نا پرائیویٹ، اس میں سے لی، اور اس پہ بھاری خرچہ آیا۔ اس کے بعد جناب اس کو باہر بھیج دیا گیا، بیرون ملک چلا گیا، وہاں جا کے اس نے جاب بھی کی اور پیسہ بھی کمایا، اور اس کے بعد جناب آف کورس اس کی شادی بھی ہو چکی تھی اپنا۔ تو اس نے بیرون ملک جب تھا نا، تو اس وقت کرونا آ گیا، تو اس کی والدہ کو کرونا ہو گیا۔ اس نے جو پولیس کو بیان دیا ہے اور کہا ہے کہ جی میں نے اپنی والدہ کو پیسے بھجوائے تھے کرونا کے لیے، لیکن وہ جان سے چلی گئی کرونا کے دوران۔ باپ کا بائی پاس آپریشن تھا، اس کو بھی میں نے پیسے بھجوائے، بھائی اور بھابھی کو پیسے چاہیے تھے، ان کو بھی باہر سے میں نے پیسے بھجوائے۔ کرونا میں میرا کام وہاں پر جو ہے نا وہ ٹھپ ہو گیا، میں پاکستان آ گیا، اور اس کے بعد میں پاکستان سے جتنی بار بھی کوشش کی ہے بیرون ملک جانے کے لیے، میری بھابھی نے، یہ ذرا آپ باپ نے بات سننی ہے، اس نے کہا کہ میں جتنی بار بھی باہر جانے کی کوشش کرتا ہوں، جب سے میں پاکستان آیا ہوں، میری بھابھی اور فیملی نے مجھ پر جادو ٹونا کر دیا ہے، اور میرا بنا بنایا کام بھی ریجیکٹ ہو جاتا ہے، اور میں پاکستان سے باہر نہیں جا رہا۔ سمجھ آ گئی؟ اب اندازہ کریں آپ کے یہ اتنی حد تک بھی گر سکتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی بات یہاں ختم نہیں ہوئی، کہتا تھا کہ میں پیسے مانگتا تھا، نہ ابا میرے پیسے واپس کردا ہی پیا، نہ میرے پیسے واپس کردا ہی پیا میرا بھرا جس کا نام عامر، اس کی بیگم صالحہ تبسم۔ یہ جناب ان کے گھر میں اور انڈی رونا پیاس نہ پیسیاں تو کہ پیسے واپس کرو، انہوں کو پیسے نہیں سنے گے، یا جو بھی سچویشن ہے۔ تو یہ جو سب سے خطرناک پہلو ہے نا وہ یہ تھا کہ اس خاندان کے یہ جو اب ملزم بن چکا ہے اعجاز، اس کا موقف تھا کہ میرے پہ جادو ٹونا کر دیا گیا ہے، اور میرے بنے بنائے کام بھی صحیح نہیں ہو رہے، جو ہی میں باہر جانے کی کوشش کرتا ہوں میرے سینے میں تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے اور میں ریجیکٹ ہو جاتا ہوں۔ اب اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی بے پرواہ ہے کہ میں تو کم از کم اس طرح کی چیزوں پہ بالکل یقین نہیں رکھتا۔ آپ اگر اللہ پہ یقین رکھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، اللہ کے احکامات کی پاسداری کرتے ہیں، تو جادو ٹونے دی رضائی بھی میرے اتنے دے دیتے، میرے پرواہ نہیں ہوتی۔ خیر وہ ایک الگ ایشو ہے۔ اچھا اب جناب اس بندے نے پھر کیا کیا کہ ابا جی والد صاحب نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں گئے ہوئے تھے، اور یہ جو کہ سیپریٹ گھر میں رہتا تھا، ابا جی اپنے اس فیملی کے ساتھ رہتے تھے جن کو اس نے مار دیا۔ یہ گھر آیا، آتے ہی اس نے جناب بحث و مباحثہ کیا ہے، تکرار کی اپنی جو بھائی اور بھابھی کے ساتھ، اور پھر بعد میں یہ گیا ہے اندر ابا جی کے کمرے میں۔ وہاں جناب اس نے ایک پہلے ہی ابا جی کا پسٹل چرا رکھا، تو اس میں سلنسر لگا دیا کہ آواز نہ آئے۔ اس کے بعد اس نے بھائی کو پہلے گولی ماری، اس کے بعد بھابھی کو، یہ جناب وہیں تڑپتے رہے اور بے ہوش ہو گئے۔ بھائی کے تو موقع پہ اس دنیا سے چلا گیا، اور بھابھی جو ہے نا وہ کچھ دن ہاسپٹل میں رہی، 1-2 دن ہاسپٹل میں رہی کومے میں، اور اس کے بعد گئی۔ لیکن ابھی ان اپنے بھائی کو اور بھابھی کو اس نے نشانہ بنایا، اور اس کے بعد غصے میں تھا ابھی، اتنی میں جناب آہستہ سے دروازہ کھلتا ہے، دروازے کی آہٹ جو ہی ختم ہوتی ہے تو دبے دبے پاؤں وہ بزرگ، وہ آدمی جس کی وجہ سے آج یہ اس کی اولاد جوان ہوئی تھی، پڑھی لکھی تھی، اور 4 پیسے تھے، جس پر اس کو مان تھا کہ میرے پیسے ابا واپس کر۔ ابے نے پتہ نہیں کتنا پیسہ اس پہ لگا دیا، لیکن آج تک کبھی یہ نہیں کہا کہ بیٹا پیسے تو بھی واپس کر میرے، جو میں نے تیرے اسٹڈی پہ لگائے تھے۔ لیکن باپ کے منہ میں تو زبان ہی نہیں ہوتی نا بیچارے کے، وہ تو بے زبان ہوتا ہے اولاد کے سامنے کہ میرے پیسے لگ گئے نا پتر، تو خوشی کر، میری خیر ہے۔ سمجھ آ گئی نا، ہم سب پیرنٹس والے ہیں۔ اچھا اس کے بعد جناب جو ہی ابا اندر داخل ہوا،
تو اس نے جناب بغیر پوچھے بغیر سوچے سمجھے ابے نو ہی اللہ اپنے ہاتھوں سے اپنی جناب جنت نے غرق کر لی، اور اس کے بعد سے لگا ہوتا ہے نٹھن دے تینوں، محلے والے پیچھے چڑھ کے رکشے میں بیٹھا، پولیس کو کال کر دی، لیکن تھوڑی دور ہی گیا تھا کہ پولیس نے اس کا پیچھا کیا، اور اس نے پولیس والوں پر بھی جناب ابھی پستول دے کول ہی سی، لیکن لکیلی کسی اور کو کوئی نشانہ نہیں لگا، لہٰذا اس کو اریسٹ کر لیا ہے، اس کے قبضے سے پسٹل بھی برآمد کر لیا ہے، اور پولیس کے ایس ایچ او جو ہے متعلقہ تھانے کے ان کا موقف ہے کہ اس نے جو ابتدائی طور پر پولیس کو بیان دیا ہے وہ یہی کہا ہے کہ جی میرے گھر والوں نے پیسے لیے ہوئے تھے اور اب میرے اوپر جادو ٹونا کر رہے تھے کہ یہ بس نیچے کو ہی جائے، اور جو ہم نے اس سے پیسے لیے ہوئے ہیں وہ کسی طریقے سے اس کو واپس نہ کرنے پڑے۔ یہ پولیس کو موقف اور بیان دیا ہے اس بدبخت نے، جس نے اپنے گھر کا صفایا کر دیا۔ ماں بیچاری جان چھڑا گئی ہے ایسی اولاد سے جو کہ کرونا کے باعث دنیا سے جا چکی تھی، ابا جو اولاد کے سہارے جی رہا تھا یا اپنی پینشن اس کو ملتی تھی اس کے جو گزارے کر کے اپنا بہترین زندگی بسر کر رہا تھا، لیکن اسے کیا پتا تھا کہ جس بندے کو اتنا زیادہ میں اعلیٰ تعلیم دلوا رہا ہوں پھر باہر بھیجا، پیسے ریل پیلا ہو گیا، آج یہ وہی بندہ جو ہے نا جادو ٹونے کا الزام لگا کے اس خاندان کا ہی صفایا کر دے گا۔ بعد میں جناب اس لڑکی صالحہ تبسم اس کے ماموں جاوید کی مدعیت پر مقدمہ درج کروایا گیا، اور ساری سچویشن جو ہے نا جاوید صاحب نے پولیس کو بتائی، اور اس کے بعد مقدمہ درج کر کے ملزم تو آلریڈی گرفتار ہو چکا ہے اور اس کی جو ہے نا وہ تفتیش جاری ہے۔ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے لیے سی سی ڈی بنی ہے پنجاب میں، اب کراچی میں سی سی ڈی نہیں ہے تو یقیناً یہ بندہ عدالتوں میں جائے گا، جہاں بھی جائے گا، اور جیسے ہوتا ہے کچھ عرصے بعد کسی طریقے سے یہ واپس آ جائے گا یا نہ آئے گا، وہ ایک الگ ایشو ہے۔ یہی بندہ ہوتا پنجاب میں تو ہون تک 3 دن 4 دن تو بڑی دور کی بات ہے، اگلے دن ہی جناب وہ ساتھیوں کی فائرنگ سے پار ہو چکا ہوتا۔ کیا خیال ہے؟ سی سی ڈی کا نام ہی کافی ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ سی سی ڈی نے جرائم کا اتنا زیادہ 1 مہینے کے اندر اندر ہی خاتمہ کر دیا ہے کہ ایک بندے کی ویڈیو وائرل ہوئی تھی، وہ سعودی عرب میں حرم شریف میں بیٹھا ہوا تو سیلفی میں ویڈیو بنا رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ جی میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے اور اس پیچھے خانہ کعبہ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں، اور سی سی ٹی وی والوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میں نے اپنے جرم جو کیے تھے چھوڑ دیے ہیں، اب میں باقی زندگی اپنی شرافت کی وجہ سے جینا چاہتا ہوں، مجھے کچھ نہ کہا جائے ورنہ میرے بچے بھوکے مر جائیں گے۔ منتیں کرتے پھر رہے ہیں وہ لوگ جو بدماش بنے ہوئے تھے، گنڈے بنے ہوئے تھے، پھنے خاں بنے ہوئے تھے، محلے کی لڑکیاں، بابے، بزرگ، سب راگیر ایسے لوگوں سے خوف زدہ تھے، لیکن سی سی ڈی نے ایسی نکیل پائی ہے کہ جناب میں تے بذات خود میں سی سی ڈی سہیل ظفر چٹھا صاحب جو اس کے انچارج ہیں ان کو سیلوٹ پیش کرتا ہوں، اس قدر ان کی اچھی کارکردگی ہے کہ جرائم اس وقت پنجاب میں تو کم از کم جو ہے نا بہت حد تک کم ہو گئے، ختم نہیں ہوئے، کم ہو گئے ہیں، اور جو چوری ڈکیتی کی وارداتیں تھی وہ تو تقریباً سارے جو ڈکیت انڈر گراؤنڈ چلے گئے ہیں۔ تو اس بدبخت نے اپنی ماں کو باپ کو اور بھابھی بہن کو مار دیا۔ اب آپ اس میں کمنٹ کر کے بتائیے گا جو بھی آپ کے ذہن میں آتا ہے، اس کے بعد پھر ہم نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے سامنے کوئی نئی سچی کہانی پیش کریں گے۔ چینل جس نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا پلیز چینل سبسکرائب کر لیجیے گا، بیل کا بٹن دبا دیجیے گا اور لائک کرنا مت بھولیے، ویڈیو کمنٹ ضرور کیجیے گا، اور ان سے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔